سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کا آج تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت خبیب بن عدی بڑے بہادر اور بڑے دل رکھنے والے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ غزوہ بدر کے اندر بھی شریک ہوتے ہیں اور اپنی جواب مردی کا بڑا بہترین طریقے سے اظہار فرماتے ہیں اور بڑی بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھاتے ہیں غزوہ بدر کے اندر۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ غزوہ بدر کے اندر جب یہ موجود تھے تو انہوں نے ایک بڑے سردار کو بھی قتل کیا تھا جس کا نام تھا حارث بن نوفل۔ یہ مکہ کے سرداروں میں سے ایک بڑا کافر سردار تھا۔ تو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو قتل کیا تھا۔ اسی وجہ سے جب حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا گیا نا تو ان میں ان کا بیٹے جو تھے وہ سرے فہرست شامل تھے۔ اس کا معاملہ یہ ہوا کہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام میں سے تھے اور بڑی بہادری کے ساتھ لڑنے والے تھے۔ پھر خبیب بن عدی کا واقعہ بڑا مشہور ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر مل جائے گا کہ مکہ اور عصفان کے درمیان ایک جگہ تھی، غالباً حدات نام تھا۔ وہاں سے چند لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ 10 صحابہ اکرام دے دیں، ہم ان 10 صحابہ اکرام سے قرآن پاک پڑھنا بھی جانتے ہیں، قرآن کے مسائل اور ان کے احکامات کو جاننا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 10 صحابہ اکرام کی جماعت جو ہے وہ ان کے لیے بھجوا دی گئی، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان 10 صحابہ اکرام کو بھیجا اور ان 10 میں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ تو بہرحال یہ یا تو ان کے کہنے پر آپ علیہ السلام نے بھیجا یا حضور کے حکم سے کسی کام کے لیے جا رہے تھے۔ تو راستے میں جب صحابہ اکرام نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، آپ خیموں کے اندر تشریف فرما تھے، تو اچانک وہاں کے لوگوں نے حملہ کیا اور ان کا محاصرہ کر لیا اور فرمایا کہ تم اپنے ہتھیار عطا کر دو ہمیں، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ تو ان کے جو امیر تھے ان 10 صحابہ اکرام کے، وہ تھے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور فرمانے لگے کہ مجھے تو ان مشرکوں کی ضمانت کے اوپر ذرہ برابر بھی اعتماد نہیں ہے، لہذا بجائے یہ کہ ہم ان کو اپنا اسلحہ پکڑا دیں، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ لیکن یہ ظاہری بات ہے کہ یہ 10 صحابہ اکرام تھے اور وہ کثیر تعداد کے اندر لوگ تھے۔ جنگ شروع ہوتی ہے جن میں سے پھر شروع کے اندر 6 سے 7 صحابہ اکرام جو ہے وہی پر شہید ہو جاتے ہیں۔ اب پیچھے بچ جاتے ہیں حضرت خبیب اور حضرت زید اور ایک اور صحابی بچتے ہیں، غالباً عبداللہ ابن طارق ہوتے ہیں۔ اب یہ تینوں میں مشورہ ہوتا ہے، تو حضرت خبیب اور حضرت زید آپس میں بات کرتے ہیں کہ یار جب وہ ضمانت دے رہے ہیں تو ہمیں ان کی ضمانت لے لینی چاہیے، لہذا اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھی اور ہمارا امیر تو شہید ہو گیا ہے اور ہم ہتھیار ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس موقع پر بھی عبداللہ ابن طارق کہتے ہیں میں بھی ان پر اعتماد نہیں کرتا اور میں اپنی جان تو دے دوں گا لیکن ان کے ضمان میں نہیں آؤں گا، لہذا وہ بھی جنگ میں پھر جنگ کرتے ہوئے اپنی جان دے دیتے ہیں۔ اب یہ 2 صحابی رہ جاتے ہیں، حضرت زید اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں پھر جو ہے وہ اپنے ہتھیار ان کے ہاتھ میں ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ ان کو جو ہے نا رسیوں سے ان کے ہاتھ باندھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت خبیب بن عدی فرماتے ہیں بھئی جب تم لوگوں نے ہمیں ضمانت دے دی ہے اور پھر ہمارے ہاتھ باندھنے کی کیا وجہ؟ ان کا جی ویسے ہی ہم باندھ رہے ہیں، لہذا ان کے ہاتھ باندھتے ہیں اور بعد میں وہ اپنی ضمانت سے مکر جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت عاصم بن ثابت کہا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے نا کہ ان کی ضمانت کے اوپر کبھی اعتماد نہ کرنا، وہی کام کیا انہوں نے۔ لہذا حضرت خبیب بن عدی کو اور حضرت زید کو جو ہے نا وہ لے جاتے ہیں قیدی بنا کر اور جا کر مکہ کے اندر بیچ ڈالتے ہیں۔ یعنی یہ اس طرح کے لوگ تھے جو لالچی قسم کے لوگ تھے، انہیں قتل کے ساتھ کوئی سروکار نہیں تھا بلکہ پیسے کمانے تھے۔ حضرت خبیب بن عدی کو اور حضرت زید کو مکہ کے اندر جا کر بیچ ڈالا اور بیچا بھی ان لوگوں کو جن سے ان کو مال زیادہ ملنے کی امید تھی۔ یعنی حضرت زید کو ان کے حوالے کر دیا کہ ان کے رشتہ دار کو بدر میں جن کو انہوں نے شہید کیا تھا، قتل کیا تھا، یعنی حضرت زید نے میدان بدر کے اندر جس بندے کو قتل کیا ان کے رشتہ داروں کو حضرت زید بیچ دیا
اور حضرت خبیب بن عدی نے چونکہ حارث بن نوفل کو قتل کیا تھا جو مکہ کا سردار تھا، تو حارث بن نوفل کے بیٹوں کو حضرت خبیب بیچ دیا تاکہ مال بھی زیادہ ملے ان سے۔ لہذا حضرت خبیب بن عدی ان کے حوالے ہو گئے۔ تو اب چند دن تک تو انہوں نے ان کو قید بنا کر رکھا گھر میں، اور پھر مشورہ کرنے لگے بھی ان دو قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ لہذا انہوں نے مشورہ کیا کہ بھئی ان کو چھوڑنا تو کسی بھی صورت میں نہیں چاہیے۔ تو حضرت خبیب بن عدی کو جو ہے ان کے حارث بن نوفل کی جو ایک بیٹی تھی نا، وہ بھی اس گھر کے اندر تھی جہاں پر حضرت خبیب بن عدی کو جو ہے وہ قیدی بنایا گیا تھا۔ لیکن وہ جو بیٹی تھی نا حارث کی، وہ نیک نیت عورت تھی، لہذا وہ ان کو پانی شانی کوئی کھانا شانا بھی دے دیا کرتی تھی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو حضرت خبیب بن عدی نے کہا کہ بھی بس ایک نیکی میرے ساتھ آپ کر دینا کہ جب یہ مجھے قتل کرنے کا پروگرام کرے نا تو پھر مجھے بتا دینا۔ تو لہذا اسی عالم کے اندر جو ہے نا وہ فرماتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ اور خیر یہ عورت پھر بعد میں اللہ نے اس کو اسلام کی دولت سے بھی مالا مال فرما دیا تھا، یعنی حارث کی بیٹی کو، جو بیٹی حضرت خبیب بن عدی کو کھانا دیا کرتی تھی، پانی دیا کرتی تھی، اور اس کی وجہ بھی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت خبیب بن عدی کو جو کھانا دینے والی تھی نا، یعنی حارث کی بیٹی، ان کا قول نقل ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے بڑے قیدی دیکھے لیکن خبیب بن عدی سے بڑھ کر بہترین قیدی میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ بھی آپ ان کو کیسے بہترین قیدی کہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ مکہ میں جن دنوں میں پھل کسی کو نہیں ملتا تھا، یا جن دنوں میں مکہ میں کہیں پھل نہیں ہوتا تھا، میں نے دیکھا تھا کہ خبیب بن عدی جن کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے اور پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے، ان دنوں کے اندر میں نے خبیب بن عدی کو دیکھا کہ وہ انگوروں کے گچھے کھا رہے ہوتے تھے، جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کی طرف سے ان کو عطا کیے جا رہے تھے۔ تو اسی لیے فرماتی ہے کہ میں نے خبیب بن عدی سے بڑھ کر کوئی قیدی اتنا مبارک نہیں دیکھا جتنا یہ برکتوں والا قیدی تھا۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ حضور کے صحابہ کے اکرام میں سے ایک صحابی کی انہوں نے عزت کی ہے، حضور کے صحابی کا احترام کیا ہے، ان کا لحاظ رکھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حارث کی بیٹی کو بھی ایمان سے مالا مال فرما دیا تھا بعد میں۔ یہ صحابہ اکرام کی تعظیم کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس کو عطا فرما دیا۔ بلکہ فرماتی ہے کہ اسی لمحے کے اندر جن دنوں میں حضرت خبیب بن عدی ہمارے گھر میں قید تھے نا، تو انہوں نے کہا جی میں نے اپنی مونچھیں اور بال ٹھیک کرنے ہیں تو مجھے کوئی استرا وغیرہ دے دیں۔ تو حارث کی بیٹی نے دے دیا، اور دینے کے بعد نا خبیب بن عدی فرماتے ہیں کہ ان کا کوئی بچہ جو تھا وہ بھاگتا ہوا میرے پاس آ گیا اور میرے ہاتھ میں استرا بھی تھا۔ اب وہ خاتون جو ہے وہ ڈرنا شروع ہوگی، اور میں نے اس بچے کو پکڑا، گود میں بٹھا لیا، تو وہ ڈرنا شروع ہوگی۔ اس نے کہا جی دیکھو میرے رشتہ داروں نے تمہیں قتل کی دھمکیاں دی ہیں، تمہیں قید کیا، اس میں اس بچے کا کیا قصور ہے؟ وہ ڈر رہی تھی کہیں اس بچے کو قتل نہ کر دے۔ اس موقع پر حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے خاتون تمہارا کیا خیال ہے؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم دیا کہ ہم بچوں کو قتل کریں، عورتوں کو قتل کریں، ہم بچوں اور عورتوں کو قتل نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد بچہ چھوڑ دیا گیا۔ میں سمجھتا کہ ممکن ہے کہ وہ خاتون اسی وجہ سے متاثر ہو کر اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ خیر چونکہ حضرت خبیب نے ان سے فرمایا تھا کہ جب مجھے قتل کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے بتا دینا، تو اس خاتون نے بتا دیا کہ اب ہمارے رشتہ دار تمہیں قتل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو پھر حضرت خبیب بن عدی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے نکال کر جو ہے نا وہ مکہ کے حرم سے باہر لے جا کر، حرم کی حدود سے باہر نکال کر مقام تنعیم پر جو ہے وہ کھجور کا ایک تنا تھا خشک، وہاں پر آپ کو جو ہے وہ پھانسی کے لیے لٹکانے کے لیے لے جا رہے تھے۔ وہاں پر لوگوں کو پھانسی دی جاتی تھی۔ حضرت خبیب بن عدی کو بھی حارث کے بیٹے وہاں پر لے جاتے ہیں تاکہ ان کو بھی لٹکایا جائے اور ان کو وہاں پر قتل کر دیا جائے۔ یہ مقام تنعیم کے مقام پر پھر ان کو جو ہے نا وہاں پر قتل کر دیا گیا، اور یہ مقام تنعیم وہی ہے
کہ جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی تو آپ کو اچانک جو ہے وہ خاص ایام کا معاملہ درپیش آ گیا تو وہ رونا شروع ہو گئی کہ یا رسول اللہ اب میں تو آپ کے ساتھ عمرہ اور حج نہیں ادا کر سکتی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ تم مقام تنعیم پر چلے جاؤ، اور آپ نے ساتھ میں عبد الرحمن جو حضرت عائشہ کے بھائی تھے ان کو ساتھ بھیجا۔ پھر مقام تنعیم پر آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے غسل فرمایا اور حرم کے لیے تشریف لے گئی، اور یہ وہی مقام تنعیم جگہ ہے جہاں پر آج بھی مسجد عائشہ بنی ہے، اور لوگ جب عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مکہ میں عمرہ ادا کرنے کے بعد جب دوبارہ عمرہ کرنا ہوتا ہے تو لوگ مسجد عائشہ جاتے ہیں اور وہاں سے احرام باندھ کر پھر جو ہے وہ حرم کی حدود کے اندر آ جاتے ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں۔ تو وہاں پر جب لٹکایا گیا ان کو اور ان کو جب قتل کرنے لگے تو مکہ کے بڑے بڑے لوگ جتنے ظالم تھے سارے جمع ہو جاتے ہیں حضرت خبیب بن عدی کے اوپر، اور ظاہری بات ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو کوئی اور بندہ قابو نہیں آ رہا، تو لہٰذا ایسا کرتے ہیں کہ سارے جتنے بھی تمہارے بدر کے اندر لوگ مارے گئے تھے، جن کے بدر کے اندر لوگ مارے گئے تو وہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں اور حضرت خبیب بن عدی پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کوئی تیر لے کے آ رہا ہوتا ہے، کوئی چھریاں لے کر آتا ہوتا ہے، آپ کے جسم کو کاٹا جاتا ہے۔ تو جب آپ کو قتل کرنے لگتے ہیں تو اس سے پہلے آپ جو ہے نا ان سے فرماتے ہیں کہ مجھے 2 رکعت نفل ادا کرنے دو۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ آج بھی آپ دیکھو گے جب کبھی بھی کوئی بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے تو وہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے جو 2 رکعت نفل موت سے پہلے جو سنت رکھی گئی ہے وہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے صحابی ہیں کہ جنہوں نے موت سے پہلے 2 رکعت نفل نماز ادا فرمائی تھی۔ بعض روایات میں تو یہ آتا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ بھی آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں گے لیکن آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے، ایک تو یہ روایت میں آتا ہے۔ ایک میں یہ آتا ہے کہ جب وہ ان کی وفات ہونے لگی تھی تب ان کا چہرہ پھیرا جا رہا تھا تو انہوں نے اس موقع پر فرمایا تھا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ صرف بیت اللہ کی طرف ہے؟ میں جس طرف بھی رخ کروں گا ادھر سامنے میں اپنے اللہ ہی کو پاؤں گا۔ لہذا مقام تنعیم پر حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا جاتا ہے اور آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ جب آپ کو قتل کرنے کا بالکل آخر وقت آتا ہے تو آپ سے کہا جاتا ہے خبیب ہم تمہیں ابھی بھی تمہاری جان بخش سکتے ہیں، تمہیں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ایک بات تم میری مان جو۔ کہنے لگے کہ خبیب تم ایسا کہو کہ کاش کہ میں اس جگہ پر ہوں جہاں پر مجھے قتل کیا جا رہا ہے، کاش کہ میری جان بچ جائے اور میری جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یہاں پر رکھا جاتا اور ان کو قتل کر دیا جاتا۔ بس اتنا جملہ بول دو، اس جملے پر ہم تمہاری جان بخش دیں گے، تمہیں چھوڑ دیں گے۔ حضرت خبیب بن عدی نے اس وقت پھر اشعار بھی کہتے فرمانے لگے مجھے اپنی موت سے کوئی ڈر نہیں ہے کس بنیاد پر کہ جب میں ایمان کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہوں، اور تم یہ کہتے ہو کہ میں اپنی جگہ پر رسول اللہ کی ذات کو رکھ دوں اور اپنی جان بچا لوں۔ خدا کی قسم اگر مجھے یہ کہا جائے نا کہ تمہاری جگہ پر حضور کو ایک کانٹا چبھ جائے اور تمہاری جان بخش دی جائے تو میں حضور کو کانٹا نہیں چبھنے دوں گا بلکہ اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میں اپنی جان کے بدلے میں حضور کے لیے کوئی کانٹا چبھواؤں، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور تم کہہ رہے ہو کہ میری جگہ پر حضور ہوتے۔ یہ تو ایک جان ہے، میری ہزاروں جانیں ہوتی تو میں رسول اللہ کی ذات پر قربان کر دیتا۔